السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یحرم الرفق یحرم الخیر، رواہ مسلم۔ سیدنا جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی سے محروم ہے وہ خیر سے محروم ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عن عائشہ انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ عز وجل بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، رواہ احمد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین میں نرمی کے فائدوں کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے کہ کس طرح نرمی ہر طرح کی بھلائیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے، اور کس طرح سختی انسان کو خیر و برکت سے محروم کر دیتی ہے، اور خاص طور پر اگر خاندانی زندگی میں نرمی نہ ہو، ایک گھر کے اندر رہنے والے افراد باہم ایک دوسرے کے لیے نرم مزاج نہ ہو تو اس گھر کے اندر کوئی خیر و بھلائی ہو نہیں سکتی۔ خاندانی زندگی کے علاوہ عام باہمی تعلقات میں معاشرے کے اندر مختلف انسانوں کو باہم معاملہ کرتے وقت نرم مزاجی سے کام لینا چاہیے۔ انسان کہیں پر بھی ہو، تعلق کسی سے بھی ہو، اگر اس تعلق کے اندر نرمی ہے تو وہ تعلق خوبصورت ہو جائے گا، اور اگر اس تعلق میں نرمی نہیں تو تعلق باقی بھی نہیں رہ سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دیجئے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے، اور دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ رکھیے۔ پھر جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس پر توکل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات تو یہ فرمائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے حق میں عام انسانوں سے بڑھ کر مہربان تھے۔ آپ تو پوری انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام تھے، رحمت للعالمین تھے، لیکن خصوصی طور پر آپ کی یہ شفقت اور مہربانی اپنے ساتھیوں کے لیے تھی۔ اور ساتھ ہی فرمایا گیا کہ اگر آپ کے اندر یہ نرمی اور یہ مہربانی نہ ہوتی تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے، یہ سب دور چلے جاتے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، کہ زمین میں جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا بھی آپ ان پہ خرچ کر ڈالتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آپ کا اعلیٰ ترین اخلاق ہی تھا جس کی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کے قریب تھے۔ اور پھر غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رہنمائی دی جا رہی ہے کہ جب آپ کے ساتھیوں سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ایسے میں ان کے ساتھ انتقامی رویہ اختیار نہ کیا جائے، ان سے درگزر سے معاملہ کیا جائے، اور نہ صرف یہ کہ آپ ان کو خود معاف کر دیں بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا بھی کریں، اور پھر
آئندہ کے لیے ان سے مختلف کاموں میں مشورہ بھی کیا جائے. تو یہ ہے وہ اخلاق اور وہ رہنمائی جو ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ملتی ہے. حضرت موسیٰ کو فرعون کے دربار میں جب پیغام حق دے کر بھیجا گیا تو کون نہیں جانتا کہ فرعون ایک نہایت ظالم و جابر انسان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو خاص ہدایت دی گئی وہ کیا تھی؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، کہ جاؤ تم دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس اور اس سے نرم زبان میں بات کرو. قولا له قولا لینا، اس سے نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر وہ لوگ جو دوسروں کو واعظ اور نصیحت کے کام پر مامور ہوں، ان کو عام لوگوں کی نسبت زیادہ نرمی اور زیادہ شفقت کا ثبوت دینا چاہیے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا. یعنی نرمی کے ذریعے انسان کو وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو سختی کے ذریعے ہرگز نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز پر عطا نہیں فرماتا. یعنی جتنے فائدے انسان کو نرمی سے حاصل ہوتے ہیں وہ کسی بھی دوسرے طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتے. ایک اور روایت کے الفاظ میں آتا ہے، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ نرمی کو اپنے اوپر لازم سمجھو، سختی، درشتی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کریمہ کی کون سی علامات ہیں اور بد اخلاقی میں کیا چیزیں شامل ہیں. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ ہی روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے اسے عیبدار کر دیتی ہے. یعنی نرمی مختلف چیزوں کو خوبصورت بنانے کا کام کرتی ہے، جبکہ سختی چیزوں کو بدنما کر دیتی ہے، خواہ وہ معاملات ہوں یا وہ کوئی بھی چیز ہو. مثلاً اگر آپ کسی برتن کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں، کسی بچے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، کسی عام زندگی مثلاً ایک کتاب کھول رہے ہیں، دروازہ کھول رہے ہیں، کوئی برتن اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں، تو اگر ان تمام امور میں نرمی سے کام لیتے ہیں تو ان تمام چیزوں میں ایک حسن پیدا ہو جائے گا. اور اگر ان معاملات میں بھی آپ یعنی انسان تو انسان اگر مختلف چیزوں کے ساتھ بھی آپ سختی کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا رویہ اور طریقہ جو ہے وہ بدصورت ہو جائے گا. یعنی ایک اکھڑ پن کی علامت ہے اور ایک بد اخلاقی کی علامت ہے کہ انسان کا مزاج اور انسان کا رویہ درست ہو یا سخت ہو. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا